دیکھنے میں یہ آیا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اکثر لوگ نماز کے اندر چھوٹی سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً سورہ اخلاص یا سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو بہت پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سورت میں ایک غلطی وہ ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز منعقد نہیں ہوتی یا وہ نماز کے اوپر بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ویسے تو اس سورت کے اندر ایک دو غلطیاں تو ایسی ہیں جو تلفظ کی ہیں، جیسے اعطینا کی جگہ وہ آتینا پڑھتے ہیں، فصلی لربک کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے بھی نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے، چونکہ عین کو عین پڑھنا چاہیے، حمزہ کو حمزہ پڑھنا چاہیے، جو لفظ ملا ہوا ہے اسے ملا کر پڑھنا چاہیے، اور جو لفظ ملا ہوا نہیں ہے اسے ملانا نہیں چاہیے۔ پھر جس غلطی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آخری آیت کے اندر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں دو قسم کی غلطیاں کی جاتی ہیں اور دونوں بیانت غلطیاں۔ پہلی غلطی شانئہ ہے، حمزہ ہے، اس کو بعض لوگ شانیہ کا پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے اور یہ بڑی غلطی کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ دوسری جو غلطی ہے وہ انا، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، انا شانئک۔ اب جو سورت شروع ہوتی ہے نا وہ انا سے ہے، انا اعطینا، کہ ہم نے آپ کو عطا کی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوثر۔ یہ جو الف ہوتا ہے نا یہ متکلم ہم کے معنی دیتا ہے، اور جو صرف انا ہوتا ہے وہ صرف بے شک کا معنی دیتا ہے، اور انا بے شک ہم۔ اب ان شانئک، بے شک آپ کا جو مخالف ہے اے نبی علیہ السلام، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع نسل ہے، وہ دم بریدہ ہے، وہ ابتر ہے۔ اب اگر کوئی اس کو انا شانئک پڑھے گا تو معنی بدل جائے گا، معنی یوں بدلے گا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، انا شانئک، کہ بے شک ہم آپ کے دشمن وہ دم بریدہ ہے، تو معنی کہاں سے کہاں چلائے گا۔ اس لیے خیال رہے اور اس کا بڑا اہتمام کریں۔ یہ انا کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، آخری آیت میں جو ہے، پہلی آیت میں جو ہے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور آخری آیت میں تیسری آیت میں جو ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا، انا شانئک پڑھنا ہے۔ اگر یہاں کھینچ کر پڑھیں گے تو نماز کے اوپر بہت برا اثر ہوگا اور آپ کی نماز شاید سرے سے منعقد ہی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔